اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرات محترم، گزشتہ کئی جمعوں سے آپ کے سامنے قرآن کریم کی اسی آیت کے متعلق چند باتیں پیش کرتا چلا آ رہا ہوں۔ آج بھی مختصر سے اس وقت میں اسی کے متعلق چند باتیں عرض کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ موضوع انتہائی طویل ہے اور وقت انتہائی مختصر ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو سننے کی، اور مجھ ناکارہ سمیت آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمانوں، میرے نمازیوں، ہم خوش نصیب ہیں، اپنی قسمت اور اپنے نصیب پہ جتنا ناز کریں کم ہے۔ کہ اپنے محبوب کے صدقے اللہ پاک نے ہمیں جو طریقہ، جو دین عطا کیا ہے وہ سارے ادیان سے اعلیٰ ہے۔ نبی دیا تو رسول اعظم، جس امام کی تقلید کرتے ہیں امام اعظم، اور ہمارا سلسلہ طریقت اللہ کے جس ولی کی دہلیز پہ جا کے لگتا ہے اسے کہا جاتا ہے غوث اعظم۔ اور جو دین اللہ پاک نے عطا کیا ہے وہ دین اعظم۔ اور آپ نے دیکھا اس دین کی خاطر صحابہ کرام نے کتنی مصیبتیں برداشت کی۔ شاعر مشرق علامہ اقبال مرحوم ارشاد فرماتے ہیں، چمے گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا۔ جب میں یہ بات کہتا ہوں، میں مسلمان ہوں، میں کلمہ گو ہوں، پیغمبر اسلام کا امتی ہوں، بلرزم میرے اعضاء پہ کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ لوگوں نے پوچھا علامہ صاحب کیوں؟ فرمانے لگے دانم مشکلات لا الارا۔ اور لوگوں، تاریخ کے اوراق میری آنکھوں کے سامنے گھومتے ہیں، میں جانتا ہوں لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد صحابہ کرام کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ بلال کے گلے میں رسی ڈال کر مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا ہے، قصور کیا ہے؟
جرم کیا ہے؟ ارے بلال نے کسی کا بگاڑا کیا ہے؟ قصور صرف اتنا ہے کہ بلال یہ کہتا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. صہیب رومی کے سینے پہ سلے رکھ کر دیکھتے ہوئے انگاروں پہ لٹایا جاتا ہے. قصور کیا ہے؟ جرم کیا تھا؟ صرف یہی جرم تھا کہ وہ پکار کے کہتا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. صحابہ سے مال چھین لیا جاتا ہے، اولاد چھین لی جاتی ہے. اللہ اکبر، مکہ چھوڑنے پہ مجبور کر دیا جاتا ہے. اپنے بچوں کو چھوڑ کر، بیویوں کو چھوڑ کر، کھیتوں کو چھوڑ کر، باغات کو چھوڑ کر اور کاروبار کو چھوڑ کر اور دوسرے ملکوں میں نکل جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حدیث کی کتابوں میں ہے رسول اللہ کے چچا زاد خواجہ ابو طالب کے لخت جگر جعفر بن ابی طالب، کہہ دو، اونچی آواز سے کہہ دو، رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت ابو طالب کے بیٹے علی بھی ہیں، ابو طالب کے بیٹے عقیل بھی ہے، اور ابو طالب کا بیٹا جعفر طیار بھی ہے. مکہ والے ستاتے ہیں، ان کی اذیتوں کو برداشت نہیں کر سکے، تنگ آئے. اللہ اکبر، حبشہ کی طرف مہاجر بن گئے اور نجاشی کی بادشاہت میں اپنے ساتھ قافلہ لے کر نجاشی کی مملکت شاہ حبشہ کے بادشاہت میں وہاں چلے جاتے ہیں. اور یہ وہی جعفر طیار ہے، خواجہ ابو طالب کا بیٹا، علی المرتضیٰ کا بھائی، پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ کا چچا زاد، سگا کزن. طیار کیوں کہا جاتا تھا ان کو؟ جعفر بن ابی طالب کہلانا پسند نہیں کرتے تھے، کہنے لگے مجھے اللہ اکبر، رسول اللہ نے جو لقب دیا ہے اسی لقب پہ مجھے ناز ہے. ان کے بیٹے جعفر طیار کے، محمد بن جعفر، فرمایا کرتے تھے میرے بیٹے کو جعفر، میرے باپ کو جعفر طیار کہا کرو. طیار کے معنی ہیں اڑنے والا. اور ان کو طیار کیوں کہا جاتا تھا؟ رسول اللہ کیوں کہتے تھے کہ جنگ میں دونوں بازو کٹ جاتے ہیں؟ جنگ موتا میں ایک بازو کٹا، پرچم دوسرے ہاتھ میں لے لیا، دوسرا بازو کٹ گیا، گھوڑے سے چھلانگ لگائی، پرچم کٹے ہوئے بازوؤں میں پرچم اسلام کو لے لیا، ارے گرنے نہیں دیا. اللہ اکبر، جب تک جان میں جان تھی پرچم اسلام اپنی جان کے ساتھ لگا کر اڑا رہے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا گھر والے رو رہے تھے، آپ نے فرمایا مت رو، جعفر کے دونوں بازو جنگ میں کٹ گئے تھے، میں محمد نے اپنی آنکھوں سے جعفر کو دو پروں کے ساتھ اڑتے ہوئے جنت میں دیکھا ہے. اس کے بعد لوگوں نے کہا طیار، اڑنے والا، کہ جس کو دنیا میں محمد مصطفیٰ لقب دیتے ہیں. فرمایا اس کو دو بازوؤں کے بدلے رب نے دو پر عطا کر دیے ہیں. یہ تھے جعفر طیار. حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جاتے ہیں. مشرکین
تعاقب میں ہیں، شاہ حبشہ کے دربار میں جا پہنچے اور وہاں جا کر شکایت کی، اور یوں نہیں گئے، بادشاہ کے لیے، وزیروں کے لیے، عیسائیوں کے پادریوں کے لیے تحفے لے کر گئے۔ مکہ کے مشرکوں نے بھیجے، ابو جہل نے، ابو لہب نے، عتبہ نے، شیبہ نے، کہ جاؤ جا کر وہاں بھی محمد کے غلاموں پہ زمین کو تنگ کر کے آ جاؤ۔ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے اعلیٰ قسم کے عربی نسل کے گھوڑے، اونٹ اور چغے اور جبے جن پر سونے کا کام کیا ہوا تھا، سونے اور چاندی کی اینٹیں لے کر نجاشی کے دربار میں پہنچے۔ بادشاہ خوش ہوا کہ بڑے نسلی لوگ ہیں، خاندانی لوگ ہیں، ان کو شاہی دربار میں آنے کا رنگ ڈھنگ سلیقہ آتا ہے، تحفے ہاتھ میں ہیں، دربار میں داخل ہوتے ہیں، بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں، سرنگو ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد اپنا مدعا بیان کرتے ہیں کہ بادشاہ سلامت، مکہ میں ایک شخص آیا ہے، نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، ہمارا رشتہ دار ہے، ہماری برادری کا ہے، ہماری قوم کا ہے، چند لوگ اس پر ایمان لائے ہیں، اور ہمارے خاندان کے کسی کا کوئی بھتیجا لگتا ہے، کسی کا کوئی بھانجا لگتا ہے، کسی کا کوئی ماموں لگتا ہے، ہمارے چند بیوقوف اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر اس کے نئے دین کو اپنا رہے ہیں، اور وہ وہاں سے بھاگ کر آپ کی مملکت میں آ گئے ہیں۔ ہم اس لیے آئے ہیں، پہلے تو آپ ہمارے تحفے قبول کریں، اور اس کے بعد ہمارے ان افراد کو ہمارے حوالے کر دیں تاکہ ہم ان کو لے کر چلے جائیں۔ بادشاہ کے وزیروں کو تحفے ملے ہوئے تھے۔ یہ تحفہ بھی بڑی عجیب چیز ہوتی ہے، آدمی کو پہلے ہی گھائل کر کے رکھ دیتا ہے۔ وزراء نے جوڑے لیے، تحفے لیے، تحائف لیے، دل نرم ہو گئے تھے، اور ان کو پتا تھا ابو جہل بڑا زیرک تھا، سمجھدار تھا، اور اس نے کہا تھا پہلے جا کر پادریوں کو قابو کرنا، وزیروں کو قابو کرنا، کیونکہ بادشاہ اس معاملے پر شاید کابینہ کا اجلاس بلائے، اور کابینہ میں ایک بھی آدمی ایسا نہ ہو جو آپ کے خلاف ووٹ دے، اور ان کو جکڑ کر باندھ کر بیڑیوں میں دوبارہ مکے میں پہنچا دو تاکہ ہم انہیں عبرت کا نشان بنا دیں۔ ایسا ہی ہوا، تحفے ملے ہوئے تھے، دل نرم تھا، ادھر بیچارے ہجرت کر کے آئے ہیں، مال چھوڑ کے آئے ہیں، کاروبار چھوڑ کے آئے ہیں، اور بیوی بچے چھوڑ کے آئے ہیں، لیکن دوسرے تیاری کے ساتھ آئے تھے۔ اب غریب بیچارے کو کون پوچھتا ہے؟ بادشاہ نے اجلاس بلایا، بتاؤ وزیروں کیا خیال ہے تمہارا؟ یہ دیکھو مکہ سے قریشی آئے ہیں، مکہ کے جاگیردار آئے ہیں، مکہ کے سرمایہ دار آئے ہیں، اور مکہ کے نواب آئے ہیں، اور مکہ کے خانوں نے ہماری طرف یہ ڈیلیگیشن بھیجا ہے، بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے؟ وزیروں نے کہا جی بڑی غلطی کی ہے، یہ جعفر طیار نے، یہ دوسرے نے، یہ تیسرے نے، یہ چوتھے نے، یہ پانچویں نے، یہ جتنے لوگ بھی ہیں یہ کیوں چھوڑ کے آئے ہیں؟ باپ دادا کے دین کو خیرآباد کیوں کہا ہے؟ ان کو دوبارہ سپرد کر دیا جائے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ بادشاہ بڑا سمجھدار تھا، اس آخر چلے ہو، ایک گھوڑے تے اونٹ، بکسے تے جبے، چوغے تے کپڑے دیکھ کے
لیلا نہ بگاؤ، مجھ کو ذرا سوچنا دو، مجھے سوچنے دو۔ یار یہ ہمارے گھر آئے ہیں، میری مملکت میں آئے ہیں، میں کس طرح اٹھا کے ان کو ان کی گود میں ڈال دوں؟ اور میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا، میں پہلے پوچھ تو لوں ان سے۔ اللہ اکبر۔ کہا ان سے جاؤ، جا کے کہہ دو کہ بادشاہ کے دربار میں آ کر اپنی صفائی پیش کرو کہ تم مکہ چھوڑ کر، خاندان چھوڑ کر، گھر بار چھوڑ کر، چلتا کاروبار چھوڑ کر حبشہ کیوں آئے ہو؟ پہلے پوچھ تو لو ان سے۔ مسلمانوں کو پتہ چلا، انہوں نے کہا بھائی ہمارا متکلم کون ہوگا؟ ہمارا متکلم جانتے ہو؟ نہیں تو جاؤ تبلیغی جماعت کے ساتھ، پتہ چلے گا متکلم کون ہوتا ہے، راہبر کون ہوتا ہے۔ میرے دوستو یہ ساری اصطلاحیں سیکھ لو۔ متکلم کون ہوگا؟ ارے بات کون کرے گا؟ سب نے کہا متکلم ابو طالب کا بیٹا، علی المرتضیٰ کا بھائی، ہاشمی خاندان کا چشم و چراغ، ارے سادات کا سردار، سادات کا سادات، جعفر طیار ہوگا۔ اللہ اکبر۔ کہا ایسے بولنا بھی آتا ہے، اللہ نے جرأت بھی دی ہے، بہادری بھی عطا کی ہے، اور اس کو اللہ پاک نے حسن و جمال اور وجاہت بھی عطا کی ہے۔ سید تو پھر سید ہوندے نا، اللہ نے اس میں علامتیں رکھی ہوتی ہیں۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری کہہ دو، امیر شریعت فرمایا کرتے تھے لوگوں سید بہادر ہوتا ہے، سید سخی ہوتا ہے، اور سید خوبصورت ہوتا ہے۔ جو بزدل ہو سمجھو اس کے نسب میں شک ہے، جو کنجوس ہو اس کے نسب میں شک ہے، جو خوبصورت بھی نہ ہو اور اس کے نسب میں بھی شک ہے۔ یہ رسول اللہ کا چچا زاد کیا نام ہے؟ نام تو یاد رکھ کنو نا، کیا نام ہے؟ جعفر طیار۔ اللہ اکبر۔ نجاشی کے دربار میں گئے، عیسائی بادشاہ ہے، دربار میں داخل ہوئے۔ اللہ اکبر۔ یہ ابو طالب کا بیٹا، علی کا بھائی، سادات کا سرخیل بادشاہ کے دربار میں داخل ہوتا ہے، اکڑ کے داخل ہوتا ہے، اکڑ کے دربار میں آتا ہے۔ کول کھلتے دن کون؟ قریشی۔ کون کھلتے دن؟ قریشی، جنہاں کو ابو جال پہ جیا سا، ابو لہب پہ جیا سا، عتبے پہ جیا سا، شیبے پہ جیا سا۔ انہاں کے بادشاہ دیکھیا، دیکھی اس دی آکڑ، توڑے دربار پہ لوگ آندے ہی سجدہ کر دیں تو ایک ہی جا آکڑے دے۔ کیسا آکڑا ہوا ہے؟ اللہ اکبر۔ بادشاہ نے پہلا سوال کیا، کہا بھائی بتاؤ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ حدیث کی کتابوں میں آج بھی جعفر طیار کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ محفوظ ہیں۔ فرمانے لگے یا ایھا الملک، یا ایھا الملک، اے بادشاہ، اے نجاشی، کننا قومن جاہلیہ، تو کہتا ہے مجھے سجدہ نہیں کیا، مجھے سجدہ نہیں کیا، میرے دربار میں کیوں نہیں جھکے؟ تو بادشاہ ہے، بہت بڑا آدمی ہے، آخر انسان ہے، اشرف المخلوقات ہے، لیکن جب ہم زمانے جہالت میں تھے، نعبد الاوثان، انسان تو دور کی بات، ہم تو پتھروں کے آگے بھی سر جھکایا کرتے تھے۔
انسان تو دور کی بات، ہم تو درختوں کے آگے بھی سر جھکاتے تھے، انسان تو دور کی بات، ہم قبروں کے آگے بھی سر جھکاتے تھے، انسان تو دور کی بات، ہم مورتوں کے آگے بھی سر جھکاتے تھے۔ کننا نعبد الاوثان، تو کہتا ہے میرے دربار میں کیوں نہیں جھکے؟ جب ہم محمد کے غلام نہیں بنے تھے، ہم محمد کے غلام نہیں بنے تھے، دربار تو دور کی بات، دربار تو دور کی بات، شجر و حجر کے سامنے ہم ماتھے جھکایا کرتے تھے۔ اور آگے دوسرا جملہ فرمایا وَتَأْكُلُ الْمَيْتَ وَنَأْكُلُ الْمَيْتَ، اور ہم مردار کھایا کرتے تھے، مردار۔ اور آگے فرمایا وَنَسْتَحِلُّ الْمَحَارِمَ وَنَسْتَحِلُّ الْمَحَارِمَ، جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہوئے ان کو ہم حلال سمجھتے تھے۔ اور آگے فرمایا وَنَاتِلْ، اللہ اکبر، وَنَاتِلْ فَوَاحِشْ، اور ہم بے حیائی بھی کیا کرتے تھے، ننگے حالت میں ننگی حالت میں کعبے کا طواف کیا کرتے تھے۔ وَنَأْكُلُ الْقَوِيُّ مِنَّ الضَّعِيفِ، اور ہمارا طاقتور آدمی کمزور آدمی سے چھین کے اس کا مال بھی کھا جایا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ جب یہ خطبہ دیا کس نے؟ جعفر طیار نے۔ بادشاہ کا رنگ پھک ہو گیا، اور اس کے بعد پھر فرمایا کیا ہوا؟ یہ تو اپنی بات کرتے ہو نا، ہم یہ کرتے تھے، 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 پھر کیا ہوا؟ فرمایا فبعث اللہ الینا نبیا، فبعث اللہ الینا نبیا، او بادشاہ سلامت، اللہ نے ہمارے اندر، ہم ہی میں سے، ہماری قوم اور قبیلے میں سے ایک نبی بھیج دیا۔ اللہ اکبر۔ فبعث اللہ الینا نبیا، آئے ہے نعرف وفاہ وصدقہ، ہم نے اس کی وفا کو اور اس کی صداقت کو، اس کی دیانت کو، اس کی شرافت کو ہم نے بھانپ لیا اور پہچان لیا۔ کیسا نبی کہ جس نے کوہ صفا پہ کھڑے ہو کر اپنے آپ کو پیش کیا، کوئی کر سکتے ہیں؟ کیا کہا؟ لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِي، لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اے میری قوم، میں نے 40 سالہ عرصہ تمہارے اندر گزارا، بتاؤ میری شخصیت پر کوئی داغ ہے؟ قوم نے کہا جربنا لک مرارا ما رأینا فیک الا صدقا، ہم نے تجربے کر کے چھوڑے، سوائے سچائی کے تیرے اندر کوئی چیز نہیں دیکھی۔ اللہ اکبر۔ آگے فرمایا اس نے کیا کہا؟ فدعانا ان نعبد اللہ وحدہ، تو کہتے ہے مجھے سجدہ نہیں کرتے، اللہ اکبر۔ اس نے ہمیں بلایا، ہمیں دعوت دی، ہمیں تعلیم دی، ان نعبد اللہ وحدہ، کہ ہم عبادت صرف اس اکیلے کی کریں گے، اس کے بغیر ہم کسی کی عبادت نہ کریں۔ یہ ساری باتیں سننے کے بعد بادشاہ نے کہا میں جو سوال کروں ان کا جواب دو۔ پہلا سوال یہ کیا کہ اس پر جو کلام نازل ہوا ہے، یار سنو، کہا اس کلام کا کچھ حصہ تمہیں یاد ہے؟ کس کو کہا؟ حضرت جعفر طیار کو۔ اللہ اکبر۔ حضرت جعفر نے فرمایا مجھے یاد ہے سورہ مریم۔ ارے عیسائی بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہو کر سورہ مریم کی تلاوت کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ اکبر کیا ارشاد فرمایا؟ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا۔ اور پھر اللہ اکبر قرآن کریم سورہ مریم کی تلاوت فرماتے ہیں اِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا۔ اللہ اللہ،
بادشاہ نے جب قرآن سنا، سننے کے بعد پھر فرمایا یہ بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ کیونکہ انہوں نے یہ کہا نا، انہوں نے کہا ایک بات تو یہ ہے کہ یہ باپ دادا کا دین چھوڑ چکے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ان کا عقیدہ اور ہے۔ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی، فرمایا یہ دیکھو جب مائی مریم پہ الزام لگا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، تو مائی مریم نے یہ کہا، مائی مریم کی گود میں عیسیٰ علیہ السلام بیٹھ کے اعلان کرتے ہیں انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام نے یہ ارشاد نہیں فرمایا انی انا اللہ، اور یہ بھی ارشاد نہیں فرمایا انی ابن اللہ، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انی عبد اللہ، میں کیا ہوں اللہ کا، میں اللہ کا، اور لوگوں میں ابن اللہ بھی نہیں، میں اللہ بھی نہیں، میں کیا ہوں، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ ایک وقت آئے گا میرا رب مجھے کتاب بھی عطا کرے گا اور مجھے نبی بھی بنائے گا۔ وقت مجھے آگے جانے کی اجازت نہیں دیتا، لیکن بات کو اختتام کی طرف پہنچا کر نتیجہ آپ کی گود میں رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ عیسائی بادشاہ نجاشی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اس کے دربار کے اندر پادری بیٹھے ہیں، وزیر بیٹھے ہیں، عیسائیوں کے رہبر رہنما بیٹھے ہیں، اور بڑے بڑے پوپ بیٹھے ہیں۔ بادشاہ کی حالت دیکھ کر ہنگامہ بپا ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا سچ سچ ہوتا ہے، سچ سچ ہوتا ہے، خسر فسر کرنے کی ضرورت نہیں۔ زمین سے تنکا اٹھایا، ہاتھ میں لیا، کہنے لگا او مکہ سے آنے والو، او مکہ سے آنے والو، اور میری مملکت میں پناہ لینے والو، جس نبی کی تم بات کرتے ہو وہ اللہ کا سچا نبی ہے، جس کتاب کو تم پڑھتے ہو وہ اللہ کا سچا کلام ہے۔ کاش اگر امور مملکت مانے نہ ہوتے، میں ابھی تمہارے ساتھ جاتا، اس نبی کی قدم بوسی کرتا، اس کا کلمہ پڑھتا، لیکن میں کیا کروں، امور مملکت مانے ہیں۔ اگر تمہارا جانا ہو تو جا کر اس نبی کی خدمت میں میری طرف سے بھی سلام عرض کرنا، اور یہ کہہ دینا کہ نجاشی کو بھی اللہ کے رسول اپنے غلاموں کی لسٹ میں شامل کر دو۔ پھر جب نجاشی کا انتقال ہوتا ہے، آقا دو جہاں کو اطلاع ملتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا لوگو صفیں بناؤ۔ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا آج میں محمد نجاشی کا غائبانہ جنازہ پڑھتا ہوں۔ علماء نے لکھا ہے کسی کا غائبانہ نہیں پڑھا، اس کا کیوں پڑھا؟ تفاسیر میں لکھا ہے، احادیث کے اندر شروعات میں لکھا ہوا ہے انہو مات بین الکفار۔ حضور نے فرمایا اس کا اس لیے پڑھا ہے یہ عیسائیوں میں مرا تھا میرا غلام، عیسائیوں میں مرا تھا اور تھا مسلمان، وہاں پڑھانے والا کوئی نہیں تھا، اور یہ غائبانہ بھی نہیں تھا، بلکہ رب نے زمین کی تنابیں کھینچ کر جب میں پڑھ رہا تھا اور پروردگار نے نجاشی کو میرے سامنے لا کے رکھ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ۔